آپ نے کہا نہیں مجھے ایکسٹینشن چاہیے, کیوں لیا آپ نے؟ تو آپ میں اور پرویز مشرف میں کیا فرق رہ گیا؟ دی نہیں جاتی ہے, چھین لیتے ہیں. ایکسٹینشن کی پالیسی اب ہوگی آگے؟ محمد نواز شریف کی پالیسی نہیں ہے, نو ایکسٹینشن. میاں نواز شریف جو جیل میں تھے اس کو تو جسٹیفائی اسی کورٹ نے کر دیا نا. اس میں تو ثاقب نثار کی مہربانی تھی, شاید باجوہ صاحب کا بھی ہاتھ تھا. 2013 کے الیکشن کے بعد بھی تو میاں نواز شریف گئے تھے نا بنی گالا عمران خان کے کیسے؟ تو کیا ابھی ایسا کچھ گڈ ول جیسچر کے طور پہ نہیں ہو سکتا؟ عمران خان نے منع کر دیا, ہم نہیں چاہتے ہیں وہ خودکشی کر لیں. اتنا دم ہوتا تو اب تک جیل کے دروازے توڑ کے نکال لیتے. ایٹ تو بتا دو بھیا تم نے کہیں پہ لگایا تھا. زیرو ٹائی فش. جو لیک کرنے والے ہیں ان سے کوئی تعلقات زیادہ آپ کے اچھے ہیں؟ جو لوگ کرتے ہیں اللہ ان کو پکڑ کرے. اگر ایک بار پورا کراچی جتوا دیتا نواز شریف کو, میئر ہمارا ہوتا, سی ایم ہمارا ہوتا, خدا کی قسم 5 سال میں اتنے آگے ہم ہوتے, ہم دبئی کو بھی مارتے. پارٹی فیصلہ ہو چکا ہے, اگلی وزیر اعظم ہے وہ مریم نواز. ڈریم کمز ٹرو. نون لیگ میں نہیں ہوتے تو کون سی پارٹی آپ کو بہتر لگتی ہے نون لیگ کے بعد؟ پہلا بھی نون لیگ, دوسرا بھی نون لیگ, تیسرا بھی نون لیگ. کمائی کا شوق نہیں تھا یا موقع نہیں ملا؟ جو لوگ کماتے ہیں بڑے لانتی ہیں. نہال ہاشمی اس وقت ہمارے مہمان ہیں. سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا آج کل کہاں غائب ہیں؟ وہ جو شعلہ بیانی ہوتی ہے, وہ جو آپ کے بیانات مسلسل آتے رہتے ہیں, آج کل میڈیا کی زینت نہیں بن رہے ہیں زیادہ. الحمدللہ روزانہ کے بنیاد پہ تو نہیں, مگر جس دن میرے پاس شام کو کوئی گھریلو یا پروفیشنل کوئی انگیجمنٹ نہ ہو تو میں 8, 9, 10 بجے آج بھی بیٹھوں گا ٹیلی ویژن پہ بیٹھتا ہوں. مگر ایک زمانہ تھا کہ 4 ٹاک شو ایک دن میں کرنا پڑتا تھا. صحیح. وہ زمانہ تھا اپوزیشن کا. دیکھیے جیسے موسم بدلتا ہے نا ویسے سیاسی میدان میں اتار چڑھاؤ بدلتا رہتا ہے. مثلاً جب آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو آپ کا لب و لہجہ, آپ کی تھسٹ, آپ کی پیاس مختلف ہوتی ہے. صحیح بات. جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں تو آپ کی ذمہ داریاں مختلف ہوتی ہیں, آپ کا لب و لہجہ مختلف ہوتا ہے. صحیح. آپ کے آنکھیں سے انگارے نہیں نکلتے اور آپ شعلہ بیانی نہیں کرتے ہیں. صحیح. نیما رکھ کے چلتے ہیں آپ, کیونکہ آپ کے کندھے پہ ذمہ داری ہوتی ہے. اچھا یہ بتائیے گا عمومی طور پر چونکہ آپ کراچی والے ہیں تو کراچی والے یا تو ہمیں جماعت اسلامی میں دیکھا کرتے تھے یا پھر کچھ عرصہ پیپلز پارٹی میں بھی رہے, پھر ایم کیو ایم آ گئی تو وہ جوائن کر لی, پھر پی ڈی آئی کا عروج آیا تو کراچی والے اس طرف ہو چلے. آپ نون لیگ کے بڑے ڈائی ہارڈ ورکر بھی رہے, لیڈر بھی رہے, تو آپ نے نون لیگ کا چناؤ کیسے کیا؟ میرے والد صاحب صغیر الدین ہاشمی صاحب سیاسی کارکن یا لیڈر تھے. صحیح. حسین شہید سہروردی سے بڑے قریب تھے, تو میرے گھٹی میں سیاست ہے. اچھا. جب بچے کوئی اور کام کر رہے تھے تو میں 8ویں 9ویں سے سیاسی فکر کو ساتھ رکھتا تھا. اسٹوڈنٹ لائف میں ایشیا سرخ ہے سبز ہے کا نعرہ لگتا رہا. بالکل. جیسے جیسے بڑا ہوا تو میں نے کہا میں نے اگر کوئی سیاسی جماعت جوائن کرنا, اس سے پہلے کراچی میں ایم کیو ایم کا ایک طوفان آ گیا. بالکل. تو میں نے ایم کیو ایم نہیں جوائن کرنا تھا. صحیح. کیونکہ میرے پیرنٹس اگر پاکستان آئے تھے تو وہ کیا لے کے آئے تھے؟ خواب اور پاکستان کا جھنڈا. صحیح. تو وہ خواب جو تھا وہ پاکستان کو مضبوط بنانے کا تھا, اور پاکستان مضبوط تب ہوتا ہے جب پشاور سے لے کے تھر پارکر تک, کراچی سے لے کر کے کوئٹہ تک ہر خطہ ہر ذرہ خوشحال ہو, صحیح, اچھی ہو. تو وہاں پہ یہ کہاں سے آ گیا ہم کیوں؟ تو مسلم لیگ تھا. اچھا. اور میں ایک نظریاتی سیاسی کارکن ہوں. میں یہ دیکھتا ہوں کہ اگر میرا رشتہ مسلم لیگ سے ہے تو پشاور سے لے کے تھر پارکر تک میرے پارٹی کے ہم نوا ہیں. اگر میرا مسلم لیگ سے رشتہ ہے تو اس میں پشتون بولنے سے پنجابی, اردو, سرائکی, بلوچی, سندھی سب ہیں. اگر میرا مسلم لیگ سے رشتہ ہے تو اس میں دیوبندی بھی ہیں, بریلوی بھی ہیں, اہل حدیث بھی ہیں, فقہ جعفریاں بھی ہیں, اور میں ماضی میں دیکھتا ہوں راجہ صاحب محمود آباد بھی ہیں, تو قائد اعظم محمد علی جناح بھی ہیں, تو علامہ اقبال بھی ہیں, عثمانی صاحب بھی ہیں, سارے. تو میں تو مسلم براڈر, میں تو پین اسلامک پہ بلیو کرتا ہوں. مجھے آپ ایک ڈبے میں بند کرنا چاہتے ہیں, ایک زبان بولنے پہ صرف. وائے بھائی, میرا تو پورا دنیا ہے, سارے جہاں میرا ہے. اور آپ کی قرآن میں ہر جگہ اللہ تعالیٰ جو ایڈریس کرتا ہے بنی نوع انسان کو تو کرتا ہے. اللہ نے کہاں صرف عربوں کو کہا ہے. اور پھر بابا قوم نے کہاں کہا تھا کہ جی آپ پنجابی, بلوچی, سندھی, پشتو, پٹھان, مہاجر بن جائیں, آپ دیوبندی بن جائیں, بریلوی بن جائیں, اہل حدیث بن جائیں, فقہ جعفری, یہ آپ کا پرسنل فیل, آپ کریں.
اور پھر جس نے پاکستان بنایا اس کا احسان ہے، اس پارٹی کا، اس کے کارکنوں کا مجھ پہ اور آپ پہ احسان ہے. صحیح. وہ ایک ایک سفر کر کے ہجرت کر کے آنے والوں کا آپ کے کندھوں پہ احسان ہے کہ انہوں نے اپنے گھر بار ماں باپ قبریں چھوڑ دیں، انہوں نے پاکستان بنایا. لیکن وہ پارٹی پھر بڑھ بھی تو گئی، قاف میں، نون میں. یہ تو آپ کا اور میرا عمل تھا بھائی، ہم نے اپنے اقتدار کے ساتھ آپ نے اپنی نون ہی خود کیوں غرضی چنی؟ میں نون لیگ. میں نے محمد نواز شریف صاحب کو جب پہلی بار سنا تو میں نے دیکھا کہ یہ دل سے صاف گوئی سے کہہ رہے ہیں. انہوں نے کہا میں سیاست نہیں چھوڑوں گا، ڈکٹیشن نہیں لوں گا. میں نے کہا یار تقریر بہت اچھی نہیں کر رہے ہیں مگر بات دل سے کر رہے ہیں. صحیح. یہ آدمی ٹھیک ہے، اسے جوائن کرنا چاہیے. اور میرا جو فیصلہ تھا صحیح ثابت ہوا. آج پاکستان میں انفراسٹرکچر جو ماڈرن ایج کا انفراسٹرکچر ہے، وہ روڈ وے ہو، ایئرپورٹس ہو، سی پورٹس ہو، ٹرانسپورٹیشن ہو، کمیونیکیشن ہو، انڈر گراؤنڈ سولر جو وہ ہے کیبل ہو، صحیح. موبائل فون ہو، یہ سب کچھ نواز شریف کے دور میں ہوا. ٹھیک ہے. نون لیگ میں نہیں ہوتے تو کون سی پارٹی آپ کو بہتر لگتی ہے نون لیگ کے بعد، اگر میں آپ سے پوچھوں؟ کوئی اور نہیں. نون لیگ میں نہ ہوتے تو نہیں کرتے، سیاست ہی نہیں کرتے. پہلا بھی نون لیگ، دوسرا بھی نون لیگ، تیسرا بھی نون لیگ. اور سیاست ہم نے پلاٹ کے لیے، وزارت کے لیے، نوکری کے لیے. آپ یقین کریں گے میرے پاس کبھی کوئی سرکاری وکالت نہیں رہی ہے. میں ایڈوائزر ہوں اور میں سینیٹر رہا ہوں، کبھی بھی نہیں رہی. صحیح. تو میرا رزق تو میرا اللہ دیتا ہے نا یار. بے شک. اب آپ کیسے لینا چاہتے ہیں آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. تو میں یہ عبادت کے طور پہ کرتا ہوں، نفرت کے طور پہ نہیں، محبت سے کرتا ہوں. اچھا ایک چیز اور بھی بڑی یہ وعدے کر دوں، کچھ لوگ سیاست نفرت کے لیے کے ساتھ کرتے ہیں. اچھا. وہ نفرت ہوتا ہے، وہ چنگیزی فیل ہے. صحیح. سیاست محبت کے ساتھ کی جاتی ہے. صحیح. دنیا میں جو پہلی سیاسی حکومت تھی نا، وہ ریاست مدینہ تھی. بے شک. منشور کی بنیاد پہ. وہاں پہ بادشاہت نہیں تھا. صحیح. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتایا تھا اپنے جب رسالت سے پہلے بتایا تھا مزدور کا یہ ہوگا، عورتوں کا یہ ہوگا، بچوں کو سب بتا دیا تھا. اور پہلی ایسی حکومت تھی. تو خدمت ہوتی ہے، سیاست مینس خدمت. یہ جو لوگ کہتے ہیں سیاست گیری کرو، وہ بھائی ان کو بتاؤ سیاست اچھے لوگوں کا کام ہے. سیاست اچھے لوگوں کا کام ہے، سیاست خدمت ہوتی ہے. جی لیکن مثل مشہور ہے کہ سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا. یہ بات صحیح ہے؟ ہاں سیاست کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ وہ سب کو ایک آنکھ سے دکھتی ہے، اکراس دا بورڈ کام کرتی ہے. وہ کسی گروپ، کسی طبقے کے لیے نہیں ہوتی ہے، اچھا. کسی علاقے کے لیے نہیں ہوتی ہے. وہ ایک ایڈمنسٹریٹو ڈھانچہ ہوتا ہے. ریاست کو چلانے کے لیے سیاست یہ عربک ورڈ ہے. صحیح. جیسے ہندی میں راج کہتے ہیں، ہمارے یہاں ریاست کہتے ہیں، اور راجنیتی چلانے کے لیے اسے پالیٹکس کہتے ہیں. کنٹریز بالکل. اسٹیٹ از سم تھنگ ڈفرنٹ اینڈ پالیٹکس اینڈ گورنمنٹ از سم تھنگ ڈفرنٹ. The politics is how to run the government for the betterment of the common man. That's it. اچھا یہ بتائیے گا، آپ ایک مڈل کلاس زندگی گزار رہے ہیں، سینیٹر بھی رہے ہیں، دیگر آپ کو عہدے بھی ملے ہیں. وجہ کیا ہے؟ مطلب اگر میں صاف بات کروں، کمائی کا شوق نہیں تھا یا موقع نہیں ملا؟ ملک سے میں خوف خدا اللہ سے بہت ڈرتا ہوں. صحیح. اپنے ملک سے بڑا پیار کرتا ہوں، شاید اپنے بیوی بچے گھر بار سے زیادہ. اچھا. ملک ہے تو میرے جیسے بہت سارے اور لوگ کے گھر اور بچے آئیں گے، پڑھ جائیں گے. کیا وہ بیوقوف تھے 10 لاکھ جو وہ تاریک راہوں میں آپ اور میرے آج کو خوبصورت کرنے کے لیے اپنی جان مال گھر بار لٹا چکے؟ صحیح. آج تک کس کا دولت اس کے ساتھ آیا؟ جو لوگ کماتے ہیں بڑے لانتی ہیں جو حرام سے کماتے ہیں. اچھا. ہاں کسی کا رہ گیا کردار. محمد علی جناح کا کردار رہ گیا نا بھائی جان پاکستان میں. علامہ اقبال کا کردار تو رہ گیا نا. آپ پاکستان میں کسی ایک کرپٹ آدمی کا نام لے لیں جو اس کے بچے اور وہ آج خوشحال ہوں. کسی ایک بدماش کا، کسی ایک ظالم کا بتا دیں جس کو آج لوگ یاد کرتے ہوں، جس کی نسلیں آج خوشحال ہوں. کوئی نہیں. یا آج کے ظالموں کے لیے اور کرپٹ لوگوں کو میں بتا رہا ہوں مٹ جائیں گے. صحیح. رہے گا کون؟ وہ بے گور و کفن لاشوں کا تو ہم نام لیتے ہیں. صحیح. چلے آپ ایک اور مثال دیں. بالکل دیں. ہم ہمیشہ اور بھی لوگ دیتے ہیں، ہمیں تو دینا چاہیے اپنے دین سے. آج حسین کا نام ہے یا یزید کا؟ حسین کا نام ہے. ختم بات.
اچھا یہ بھی بتائیے گا، پاکستان میں پچھلے 3-4 سالوں میں بڑی آڈیو اور ویڈیو لیک ہوئی ہیں، آپ کی کوئی ویڈیو لیک نہیں ہوئی؟ کرنا چاہتے ہیں آپ؟ نہیں میں تو آپ سے سوال کر بھائی جان آج کل جو زمانہ ہے، سوال تو سنیں، آج کل جو، ہاں جی بولیں، سوال تو سن لیں، مطلب جو لیک کرنے والے ہیں ان سے کوئی تعلقات زیادہ آپ کے اچھے ہیں، یا پھر قومی ارکائف، انورٹڈ کاماز میں قومی ارکائف کہہ رہا ہوں، وہاں پر آپ کے خلاف کوئی مواد نہیں ہے؟ آپ کو ایک مزیدار بات بتاؤں، انگوٹھی نہیں ہے، گھڑی بھی نہیں پہنتا ہوں، صحیح، ٹھیک، آفٹر شیو بھی نہیں لگاتا ہوں، صحیح، جلن ہوتی ہے تھوڑی سی، بڑا مہنگا آفٹر شیو، پرفیوم آتے ہوئے میری بیوی ڈاکٹر نشاط وہ کبھی کبھی بولتی ہیں یار جا رہے ہیں لگا ہی لیں، میں نے کہا میرے جسم کی اپنی خوشبو ہے، ہاں عطر لگاتا ہوں شوق، اچھا، ٹھیک، جیل ویل نہیں لگاتا ہوں، صحیح، آپ اپنی زندگی کو سادگی کے ساتھ رکھیں نا، تو آپ کو زندگی سے تکلیف نہیں ہوگا، حرام کمانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، 2 نمبر ہی نہ کریں۔ اب آپ جو آپ نے کہا ویڈیو جو لوگ کرتے ہیں اللہ ان کو پکڑ کرے، میں اس کی ایک وجہ بتا دوں، آپ کسی شخص کو رسوا کرنے کے لیے یا معذور کرنے کے لیے تو کر رہے ہیں نا، مگر اس ساتھ ایک بیٹی کو بھی آپ رسوا کر رہے ہیں، تو یہ نہ کریں، یہ نہ کریں، یہ آپ کا فعل اور آپ کا عمل نہیں، آپ کی ذمہ داری نہیں۔ میرے سب کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں اور رہیں گے، جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں، آئین اور قانون کتابیں اور ملک سے محبت کرتے ہیں۔ آپ یہ کہیں میں آپ کے ساتھ زیادتی کروں، میں یہ کہوں مائی ورڈ از لا، آئی ایم دا اتھارٹی، نو آئی ایم ناٹ دا اتھارٹی، اتھارٹی از دیٹ لا which gives me the power to exercise in favor of the common man of Pakistan۔ یہ کس نے کہا کہ میں بہت بڑا آدمی؟ میں نہیں رہا ہے، کبھی کردار رہا ہے، صحیح، تو مجھے دیکھیے میرا رب اگر راضی ہے نا، رب راضی تو جگ راضی، رب نہیں راضی تو سارے لوگ راضی ہوں، کیا ہوگا فائدہ؟ سیاست سے کبھی دل برداشتہ ہوئے؟ ہاں 1-2 بار ہوا ہوں، جب بکاؤ مال بہت زیادہ آ گیا۔ اچھا، یہ میں آپ کو پارٹی کے اندر؟ ہر جگہ پاکستان میں، دس از اے نوبل تھنگ، یہ کرپٹ آدمیوں کا کام نہیں ہے، یہ گن مین لے کے گھومنے والوں، اگر آپ کو اتنا جان کا خوف ہے تو مت کریں سیاست، گن مین لے کے کیوں گھوم رہے ہیں آپ؟ لوگوں کو ڈرانے کے لیے؟ کیوں؟ آپ کو اللہ پہ یقین نہیں ہے؟ نہیں کیوں؟ مجھے میرا مذاق اڑاتے میرے اپنے ساتھی، یار باس آپ لیڈر تبھی بنیں گے جب آپ کے ساتھ بہت سارے گن مین ہوں گے۔ میں نے گاڑیاں تو ہے اچھی خاصی اللہ نے دی ہوئی ہے، نہیں وہ رکھیں اسٹائل مارے، یار اسٹائل میں سیاست کے معنی آپ کے کام آؤں، میں اپنے کام آ رہا ہوں صرف۔ تو بھائی بات ساری یہ ہے کہ تب ڈس اپوائنٹ ہوتا ہوں جب لوگ فلور کراسنگ کرتے ہیں، اچھا، جب لوگ لائلٹی بدلتے ہیں۔ حضرت علی کا قول ہے جس نے آپ اتنا سا بھی احسان کیا نا، ہاں جس پہ احسان کرو اس کے شر سے ڈرو، بالکل۔ تو ہمارے ملک میں یہ شرارتی بہت گھومتے ہیں۔ اچھا، کوئی پچھتاوا ہے زندگی میں، یا اطمینان ہے کہ جو کیا آج تک وہ صحیح کیا؟ کس بات کا پچھتاوا؟ کوئی بھی پچھتاوا ہو، نہیں، کہ کس ایک بات؟ ایسا آپ نے کوئی کام کیا ہو جو آج سوچتے ہو کہ یار اگر وہ نہیں ہوتا تو بہتر۔ دیکھیے سارے بیماریوں سے بلاؤں سے اللہ نے نکال دیا، میں اسکریچ پہ آیا ہوں، زیرو۔ جب 99 میں نا حکومت گئی تو میں اسکریچ ہو گیا، صحیح، جیل بھی چلا گیا۔ تو میرے دوست کہتے تھے اب مال نکالے گا، میں نے کہا کمایا نہیں تو نکالوں گا کیا، میری وکالت بھی بیٹھ گئی تھی۔ صحیح ہے، کچھ اللہ نے کرم کیا، 4-5 مہینے میں اتنا ہو گیا، نئی پجیرو لے لی 2002 میں، یہ کر لیا، شاید بچوں کو لے کے باہر گھومنے۔ میں نے اس دوست کے پاس گیا، سہیل تھا، میں نے کہا سہیل ادھر دیکھ، پیسہ بولتا ہے، میں نے کہا پیسہ اگر میرے جیب میں وہ بولے گا۔ صحیح بات۔ دوبارہ جب ثاقب نثار نے مہربانی کی پھر زیرو پہ، انہوں نے تو میری وکالت کا لائسنس ہی کینسل کر دیا۔ آج کہاں ہے وہ تکبر بھرا شخص؟ آج آپ ایک چوک پہ اسے اور مجھے کھڑا کریں، ایک ہاتھ ایسے اٹھتا ہے، ایک ہاتھ ایسے، صحیح، کس کے طرف کیا ہاتھ اٹھے گا آپ فیصلہ کر لیں۔ انہوں نے لائسنس بھی ختم کر دیا تھا نا کہ میرے بچے ہی بھوکے مر جائیں، مجھے جیل بھی ڈال دیا، فائن بھی کر دیا، سینٹ بھی چھین لی، ڈسکوالیفائی بھی کر دیا۔ ویئر ہی از رائٹ ناؤ؟ تاریخ کے کوڑے دان میں ہے وہ، تاریخ کے کوڑے دان میں، جو تکبر والے لوگ ہیں۔ میں پھر اسکریچ سے آگے آ گیا، پھر آگے کھڑا ہو گیا، پھر گاڑیاں آ گئی، پھر دفتر آ گیا، بچے پڑھ کے آگے، بیٹا بیرسٹر بن کے نصیر آ گیا۔ تو آپ تباہ تھوڑی کر سکتے ہیں کسی کو، جب آپ کا رب آپ کو کھڑا کرنا ہے تو وہ ہو گیا، کیا کہتے ہیں وہ جو ہوا تھا ابھی کووڈ،
ٹھیک ہو گیا, ڈینگی نے کاٹا ٹھیک ہو گیا, بہت زیادہ پلیٹلیٹس گر گئے تھے, صحیح, کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا پھر ٹھیک ہو گیا. اللہ میں نے اتنا فٹ رکھا ہوا یار, اس کا شکر اتنا ہے. نہ شوگر نہ بلڈ پریشر, کیوں نہیں ہے, نہ کوئی ٹینشن ہے جانے کا, صحیح, نہ کوئی ٹینشن ہے آنے کا, نہ کوئی لوٹنے والے ہیں نہ لٹانے والے جو ہیں سامنے, صحیح, کہ جی یہ لوٹ لے گا, کوئی ٹینشن نہیں ہے. تو آپ صحت مند رہتے ہیں, خوشحال رہتے ہیں. چلے ماشاءاللہ. اب چلے ذرا, نہیں یہ میں ان لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں آپ کے توسط سے, بالکل کہیں کہ جناب مال کا جانے کا غم نہیں, آنے کی خوشی نہیں. آگے تو ٹھیک ہے نہیں کیا, اور ہر لمحے آپ کو یاد رہتا ہے کہ آپ کا اللہ آپ کو دیکھ رہا, موت ہے بے شک. اور یہ کوئی ایج کی بات نہیں ہے. وین ایور آپ کو خوف رہتا ہے. دیکھیے یہ خصوصیت میں نے یورپینس میں دیکھا, اپنے ملک کو نہیں لوٹتے ہیں وہ, کامن مین ہو یہ بڑے ہو. ہمارے یہاں کامن مین بھی چھوڑتا نہیں ہے, بجلی میں کنڈا ڈالتا ہے. 80 گز کا گھر ہو, 200 گز کا ہو, 400 کا, 600 کا, جس کا جتنا بس چلتا ہے وہ آگے بڑھا لیتا ہے بھائی جان. صحیح, ارے بھائی اسے کوئی پتا ہے کہ بھائی صاحب آپ کا لیز اتنے سے جگہ کا ہے, باقی جو آپ نے لیا ہے وہ. اسی طرح سے ہم اپنے بچوں کو پاس کرانے کے لیے رشوت بھی دیتے ہیں, ٹیوشن پہ بھی بھیجتے ہیں, نوکری پوسٹنگ ٹرانسفر پروموشن کے لیے بھی 2 نمبری کرتے ہیں. کچھ نہیں کرتے تو آگے بولتے ہیں یار دیکھو میں بھی سننی تم بھی, میں بھی مانتی تم بھی, تو کہیں نہ کہیں ڈاک خانہ جوڑتے ہیں. صحیح, یہ نہیں کرنا چاہیے. آپ میرٹ پہ کریں اور اللہ پہ بھروسہ رکھیں, آپ کو کوئی نہیں روک سکتا. چلیں اب ذرا کچھ نون لیگ کی سیاست پر بات کر لیتے ہیں, اور اسپیشلی سندھ کی بات کرتے ہیں. سندھ کو لے کر نون لیگ سیریس نہیں ہوتی, وجہ کیا ہے؟ ایسا لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی کو جو ہے شاید مطلب ایک نارمل جملہ ہے, پٹے پہ دے دیا ہے, کہ اس کی اونرشپ میں دے دیا کہ بھائی پیپلز پارٹی جانے سندھ جانے, دماغی بنا لی ہے. کیا وجہ ہے؟ عابد بھائی کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن, کچھ سانو مرندہ شوق بھی سی. اچھا, جب نون لیگ سیریس ہوتی ہے تو سندھ والے سیریس نہیں ہوتے ہیں. جب سندھ والے سیریس ہوتے ہیں, جب سندھ والے سیریس ہوتے ہیں نون لیگ جیل میں ہوتی ہے. اچھا, یہ تو حالات کا جبر ہے. صحیح, جب سندھ والے سیریس ہوتے ہیں نون لیگ جیل میں ہوتی ہے. صحیح. تو اس میں نون لیگ, آپ کو بتاؤں جتنا نون لیگ نے سندھ میں کام کیا کسی نے نہیں کیا, کسی نے بھی نہیں کیا. میں آپ کو سچ میں, دیکھیے میں کوئی پنجاب سے نہیں ہوں, صحیح, اور میں اپنی کماتا ہوں, تو مجھے ایسے فری میں وہ نہیں کہنا چاہیے. کراچی ایئرپورٹ کس نے بنایا؟ محمد نواز شریف نے. پورٹ قاسم کو انہانس کس نے کروایا؟ محمد نواز شریف نے. K4 کی بات کس نے کی؟ محمد نواز شریف نے. صحیح. پاور پلانٹ کس نے لگایا ایٹمک کو, اس کو 32؟ محمد نواز شریف نے. پورٹ قاسم پہ پاور پلانٹ 1200 کو کس نے لگایا؟ محمد نواز شریف نے. تو کراچی کی میں بات بتا رہا ہوں. صحیح. اب حیدرآباد سے سکھر کے لیے موٹر وے بنانے کا منصوبہ کس نے بنایا؟ محمد نواز شریف نے. اس سے 4 ارب کون کھا گیا؟ بولے نا آپ بتائیں نا. ارے آپ بتائیں نا, ڈی سی صاحب ایس ڈی ایم صاحب کس کے انڈر تھے, کون کھا گیا؟ آپ بتائیں. تبھی تو میں نے کہا کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن, کچھ سانو مرندہ شوق. بھائی اب صاف بات کرنی ہے تو آپ بتائیں نا. اب آپ آئیے, کراچی سے موٹر وے ہم نے جیسا بھی تھا بنایا. اب آئیے, میں خود سکھر, لارکانہ, خیرپور, حیدرآباد گیا. ان کیا اس کا تھا جو لوگوں نے فیس دیا تھا ہائر ایجوکیشن کے لیے, 47,000 لوگوں کو ہم نے فیس واپس کی بینیولنٹ فنڈ سے. کراچی یونیورسٹی, ایرڈ یونیورسٹی, زیبسٹ, داؤد, اور نہیں معلوم کس کس کالج یونیورسٹی میں میں خود گیا, جن کو ہم نہیں جانتے تھے, میرٹ پہ تھے سب کو لیپ ٹاپ. یہ چیز ووٹ بینک کیوں نہیں بڑھا رہی ہے آپ کا؟ ہم لیپ ٹاپ دیتے ہیں, نہیں ہم ووٹ بینک کے لیے لیپ ٹاپ نہیں دیتے ہیں. وہ لڑکا ووٹ کسی کو بھی سن لینا سر پلیز, نہیں, وہ انتہائی غلط چیز ہوتی ہے. اچھا, وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ نوجوان جو اسکالر ہے, جو ڈیزرو کرتا ہے لیپ ٹاپ, اس کو ہم رشوت دے رہے ہیں؟ نہیں, وہ اپنی سوچ سے جس کو چاہے ووٹ دے. اچھا, ہمارا فرض ہے اس کی مدد کرنا, اس کا حق ہے وہ اپنی چوائس کرے. ہم نے تو نہیں کہا کہ ہم موٹر پہ بنا رہے ہیں آپ ووٹ ہم کو دیں, نو, ہم نے نہیں کہا. اگر پیاسوں کے لیے پانی کچھ اس دن جہاں کے لیے بھی کرنا ہے, کچھ قائد اعظم کو بھی منہ دکھانی ہے, کچھ اپنے ضمیر کو بھی مطمئن کرنا ہے کہ ہم کہیں K4 یہ جو گرین بس نواز شریف نے چلائی, آپ کے یہ سامنے سے جاری ہوتی ہے سر جانی تک,
اب اس کے بعد لائن لگ گیا نا, یلو بھی آ گیا, پیلا بھی آ گیا, نیلا بھی آ گیا, گلابی بھی آ گیا. آئیکن کس نے کیا؟ نواز شریف. اور اس کے لیے میں محمد نواز شریف کو سینیٹر نہال ہاشمی نے بہت منتیں کر کے ریکویسٹ کی, اور جس دن انہوں نے اپروو کیا اس دن مفتاح بھی ساتھ تھا. تو میاں صاحب نے کہا مفتاح آپ ہیں اور ایک صالح فاروقی, تو نہال صاحب آپ ہیڈ کریں گے. صحیح, ٹھیک ہے سر. میرے نام کا تو کوئی وہاں پہ بس اسٹاپ بھی نہیں ہے, کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ نہال ہاشمی نے بنوائی. مگر آئی نو دیٹ کہ میرا ضمیر مطمئن ہونا چاہیے, میں اپنے شہر کے لیے کچھ کر رہا ہوں. صحیح. کتنے لڑکوں کو دیا, میں کلمہ پڑھوا لے, کسی ایک کو لوگ ملتے کہ آپ نے مجھے یہ نوکری دیا تھا, یہ ٹرانسفر کروایا تھا, یہ لیپ ٹاپ. بتائیے مت, جب آپ کرتے ہیں نا آپ کا فرض ہے. کام پولیٹیکل پارٹی نے کیے, بہت اچھی بات ہے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں گورنمنٹ تو آپ کو ووٹ کے ذریعے ملنی ہے نا, تو سندھ میں آپ کو ووٹ کیوں نہیں مل پاتا؟ میں یہ سوال کر رہا ہوں. میں نے آپ کو تو جواب دے دیا یار, جب ہم کام کرنے کے لیے آتے ہیں تو یہ عوام سوری ہوتی ہے. عوام سوری, جب ہم جاگ رہے ہوتے ہیں, جب عوام جاگتی ہے تو آپ لوگ ہم جیل میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آج کل سو رہی ہے عوام. ہاں عوام سو رہی ہے. اچھا. اور سوتے سوتے یہ نہ ہو کہ 17ویں صدی میں پہنچ جائے. اچھا. ابھی ہم دنیا 21ویں میں ہے, پاکستان 20ویں میں ہے, سندھ 19ویں میں ہے. ٹھیک ہے, چلے ذرا اگر آپ اندر گلی میں چلے جائیں, اسکولز میں چلے جائیں, تو اس پانڈ بھی سندھی مارو آیا ہوں. ٹھیک ہے, مجھے خبر اچھا نہ ہے. ٹھیک ہے, پانڈ کے خبر ہے مجھے خبر ہے, اور اس دھرتی جو پٹھائے مجھے خبر ہے پنجے پرابلم چھا, مسئلو چھا ان میں, پانڈ کے خبر مجبور آیا ہوں صحیح, مسکین مارو. ابھی آپ نے نون لیگ کی قیادت کے جیلوں میں جانے کی بات کی, تو ذرا یہ بتائیے گا, میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف ایک سوچ کا نام ہے یا الگ الگ سوچ کا نام ہے؟ کیونکہ عام تاثر یہ ہے میاں نواز شریف مزاحمت کرتے ہیں, جب مزاحمت جیل میں لے جاتی ہے تو پھر میاں شہباز شریف مفاہمت کرتے ہیں اور اس کے بعد حکومت مل جاتی ہے. ایک سوچ ہے, برانچز بہت ہو سکتے ہیں ایک سوچ کی, سوچ تو ایک ہے. اچھا. خدمت اور خدمت. برانچز میاں نواز شریف کیا غلط کرتے ہیں, چلیں آپ مجھے بتا دیں. اس کو ثاقب نثار نے 3 کیسوں میں اندر کروا دیا, نیب اس کو کہہ کے, ہاں نیب کو. اسی اسلام آباد ہائی کورٹ نے اوپن ٹرائل ہوا, میں سب ٹرائل میں گیا ایز اے وکیل, میں سیکھنے بھی جاتا ہوں. کیس ہی نہیں تھا یار, میں تو پہلے دن سے کہہ رہا تھا, تو اسی پہ میں نے تقریر کی تھی. آپ نے ایسے فٹ کر دیا بلیک ڈکشنری سے. آصف سعید کھوسا تاریخ کے کوڑے دان میں پڑے ہوئے ہیں, تاریخ کے کوڑے دان میں. یس. اور نواز شریف آج اللہ کے فضل سے آج پھر پاکستان کا اسٹیٹس مین ہے. صحیح. اچھا, میاں نواز شریف ایک بار پھر اگریسو موڈ میں نظر آ رہے ہیں. ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی انہوں نے ایک بار پھر بولا کہ مجھے کیوں نکالا. پھر انہوں نے عوام سے بھی شکوہ کیا کہ جب مجھے نکالا جاتا ہے تو آپ لوگ سڑکوں پہ کیوں نہیں آتے, آپ لوگ بولتے کیوں نہیں ہیں. آخر وجہ کیا ہے؟ ایک بار پھر کوئی سخت بیانیہ سامنے آنے والا ہے؟ عابد بھائی, بیانیہ نہ سخت ہوتا نہ نرم ہوتا ہے. لوگوں کے ارادے اور نیت خراب ہوتے ہیں. لوگوں کی نیتوں میں جب کرپشن, بد عہدی, یہ سمجھ لیں آپ, سمر کے فوج میں ایسے بھی لوگ تھے جو وہاں پہ نماز بھی پڑھ رہے تھے اور نواز رسیم کو قتل بھی کر رہے. بس صحیح. اگر نواز شریف کے ایک لفظ, ایک عمل پاکستان کے خلاف ہے, اس ملک کے عوام کے خلاف, ہمارے دین کے خلاف, قائد اعظم کے اصول کے خلاف, علامہ اقبال کے خواب کے خلاف, تو پھر میں نواز شریف کے ساتھ نہیں. صحیح. اچھا, یہ بھی بتائیے گا, بڑی باتیں سنا کرتے تھے کہ نون سے شین نکلے گی, پھر اس کے بعد یہ بھی باتیں سنی کہ میم نکلے گی. آپ تو اندر کے آدمی ہیں, کیوں باتیں ہوتی تھیں؟ دیکھیے, جو لوگ ہوتے ہیں نا, ان کی خواہشات ہوتی ہیں. اچھا. خبر بنانا ہوتا ہے, سرخی بنانی ہوتی ہے, کچھ دن سرخی چلتی ہے, پھر ردی کی ٹوکری میں چلی جاتی ہے, مگر ٹاک آف دا ٹاؤن نہیں بنتی, ہسٹری نہیں بن سکتی ہے. صحیح. اس کو عزت نہیں ملتی اس طرح کی گفتگو کبھی بھی. ٹھیک. اچھا, یہ بھی بتائیے گا, مریم نواز شریف صاحبہ کے 100 دن مکمل ہو گئے ہیں بطور وزیر اعلیٰ پنجاب کے, اور اس دوران ہم نے دیکھا کہ میاں نواز شریف ان کے ساتھ مسلسل انگیج بھی رہے ہیں. شہباز شریف کے ساتھ میرے خیال میں کم رہے ہیں, مریم نواز صاحبہ کے ساتھ زیادہ انگیج رہے ہیں. تو کیا اب یہ پارٹی فیصلہ ہو چکا ہے کہ میاں نواز شریف کی جو سیاسی وارث ہیں, جانشین ہیں, یا نون لیگ کی جو اگلی وزیر اعظم ہیں وہ مریم نواز ہے؟ ڈریم کمز ٹرو. اچھا. ڈریم کمز ٹرو.
صحیح. ہر والدین کی ایک خواب ہوتی ہے. آپ کا بیٹا ہے نا کریڈٹ کالج میں پڑھ رہا, اب آپ نہیں معلوم آپ کے خواب کیا ہیں. آپ انجینئر بنائیں گے, جینٹل مین بنائیں گے, سیولین بنائیں گے, ڈاکٹر بنائیں گے. I have no idea, but you must have some idea. 40 سال پہلے جو سفر محمد نواز شریف صاحب نے شروع کیا تھا ایز وزیر اعلیٰ, وہ آج مریم کر رہی ہے. وہ سفر ختم نہیں ہوا ہے, مسلسل جاری ہے, اور ہم سب نواز شریف کے وارث ہیں. اچھا. جو جتنا انت تک جد و جہد محنت کرے گا اسے اس کا رزلٹ ملے گا. ٹھیک. مریم نواز کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں, میں ان کے ساتھ بہت سفر کیا ہے. ٹو ہارڈ ورکنگ. اچھا. بہت, میں نے ہم دوپہر 12 بجے چلتے تھے بغیر کھائے پیے, اور رات کے 2:30, 3, 3:30 بجے ہمیں پھر پہلا کوک کپ یا کچھ ایسا ہم کہتے تھے یار کوک دے دو تاکہ شوگر لیول بھی ہمارا گرمی ہو. صحیح. اسی طرح سے میں محمد نواز شریف کو جتنا جانتا ہوں نا, مجھے اپنے قبر میں جانا ہے. مگر جو تصویر ہم اپنے دین کو پڑھ کے دیکھتے ہیں, ایک مکمل تو کوئی بھی نہیں ہے انسان, اس سے بڑا قریب ہے محمد نواز شریف. اچھا. اس کے اندر کوئی تعصب نہیں, ان کے اندر صحیح. زبان کا, مذہب کا, مسلک کا, کسی کے ساتھ بدتمیزی سے بات نہیں کرتے. وہ جو عبادت کرتے ہیں اس کا اظہار نہیں کرتے. وہ صدقات اور خیرات جو کرتے ہیں اس کا اظہار نہیں کرتے. وہ جس دکھ سے گزرتے ہیں اس کا اظہار نہیں کرتے. صحیح. دوسروں کی دلجوئی کرنے میں بہت آگے ہوتے ہیں. اچھا. اپنے غم کا کسی کو پتہ. میں ان کے ساتھ ریل میں رہا ہوں, جیل میں رہا ہوں. صحیح. بڑا قریب سے 30 سال بہت ٹائم ہوتا ہے, جب میں بہت جوان تھا. اور نالجبل آدمی ہے. اچھا. بہت, اور اللہ سے اتنا ڈرنے والا آدمی ہے. اپنے دور کا کامل انسان ہے, مومن ہے. میں اسپریچولی میں کہتا ہوں بڑے بڑے گدی نشین سے بڑا گدی نشین محمد نواز شریف ہے. میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں. اچھا. میں آپ کو ایگزامپل دے رہا ہوں. صحیح. 1999 he was overthrown. 1999 بالکل. overthrown. لوگوں نے کہا تاریخ کا حصہ بن گیا. ایک بڑا جابر آدمی, بہت عامر آدمی, جس کے ہاتھ میں طاقت اور بندوق تھی. اس نے کہا نہیں دیں گے. ہی از ہسٹری. اللہ کو کوئی اور مقصود تھا. اللہ کہاں لے کے جاتا ہے بندے کو؟ اپنے حبیب کے گھر لے جاتا ہے. مدینے میں رہتے ہیں, جدہ میں رہتے ہیں. جیسے کہتے ہیں نا عمر قید بن باس, ہندی ایک لفظ ہے بن باس, 14 ایئرس. صحیح. 2013 میں جب محمد نواز شریف صاحب بنتے ہیں دوبارہ پرائم منسٹر, تو وہ اپنی ایک لائف ٹائم ختم کر چکے ہوتے ہیں. 14 سال. تاریخ گھما کے دیکھ لیجیے, پورے 14 سال. پھر آپ تھرو کر دیتے ہیں, پھر کہتے ہیں his history never, he will be never returned. صحیح. 2017 اس سے پہلے, اس سے پہلے جب 90 میں گئے تھے پھر واپس آئے. 14 سال بعد پھر وہ آدمی اسی شان اسی آن سے واپس آتا ہے. اور 2013 میں 2/3 میجورٹی. کئی چیزیں کامن ہیں. صحیح. 97 میں 2/3 میجورٹی تھی, 2013 میں 2/3 میجورٹی تھی. ٹھیک. میں نے دیکھا اس آدمی میں کوئی گھمنڈ نہیں, ڈرنے والا کوئی تکبر نہیں. ٹھیک ہے. اور ان کے گھر, ان کے دفاتر, ان کے ارد گرد ہر زبان بولنے والے, ہر مسلک کے لوگ ہیں. اچھا نیال بھائی, آپ نے ابھی میاں نواز شریف سے متعلق یہ بات کی نا کہ صوبائی تعصب نہیں ہے. ٹھیک ہے, نہیں ہوگا, لیکن ہم نے 90 کے ڈیکیڈ میں وہ IJI والا تو دیکھا تھا نا معاملہ, جب یہ باتیں سننے کو ملیں یا شارع فیصل پر ایک ریلی نکلی اور انہوں نے کہا کہ جاگ پنجابی جاگ, تو وہ تو کم سے کم ان کے ساتھ ایسوسیٹ ہو ہی گیا. زندہ باد. بہت اچھی بات کی آپ نے. صحیح. اچھا لگا مجھے یہ سوال, کیونکہ میں سمجھ رہا تھا کہ یہ آنا چاہیے. اچھا. ہوا ایسا تھا کہ جب PPI ہیڈڈ بائی سرور اوان اور کچھ لوگ لاشیں لے کے بائی ٹرین گئے سپر ایکسپریس سے لاہور, اور وہاں پہ انہوں نے لاہور ریلوے اسٹیشن کے باہر رکھ دیا اور انہوں نے دہائی دی کہ پنجابیوں کی ہو گیا تساں اے ویکھو ساری لاشیں پئیاں نے. وزیر اعلیٰ محمد نواز شریف تھے, انہوں نے ان کو کوئی لفٹ نہیں ماری. صحیح. وہاں پہ یہاں سے گئے ہوئے لوگوں نے نعرے لگائے میاں نواز شریف یا مسلم لیگ تو تھی نہیں اول اس وقت, جو IJI تھی اس نے کوئی نعرہ نہیں لگایا. میاں نواز شریف نے کوئی نعرہ نہیں لگایا. آپ دکھا دیں میں پارٹی چھوڑ دوں گا ابھی اسی وقت. اچھا. یس.
یہ بڑی بریکنگ نیوز ہے نا. ہاں، ٹھیک ہے. کبھی بھی نہیں لگایا, لگائے گا بھی نواز شریف, لگا ہی نہیں سکتا. تو پھر جن لوگوں نے لگایا تھا ان کے خلاف کوئی ایکشن ہوا تھا؟ جناب جو یہاں سے لاش لے کے گئے تھے, جن لوگوں نے ایک طرف پی پی آئی بنا کے پنجابی بیچاروں کا کھانا خراب یہاں پہ کروایا, پختونوں کے بیچاروں کا کھانا خراب کرایا, ایک دو کمیونٹی کو آپس میں لڑوا دیا, حاصل کیا ہوا, حصول کیا ہوا, شیر و شکر ہو کے رہ رہے تھے یہاں پہ ہر زبان کے لوگ. صحیح. ٹھیک, 85 سے پہلے کراچی واز اے ونڈرفل سٹی. بالکل. اٹ واز اے ڈریم. مجھے تو کبھی کبھی لگتا ہے کہ ہمیں جو قرضہ دیتے ہیں وہ بھی چاہتے ہیں کہ یہ شہر پرامن نہ ہو, کیونکہ شہر پرامن ہو جائے, ریونیو پروڈیوس کرنے لگے, پاکستان پرامن ہو جائے تو ہم ان سے قرضہ لینا چھوڑ دیں گے. صحیح. تو شاید کوئی اسکیم ہو کراچی کو. اچھا. بہت سارے لوگ آپ ذرا غور سے اگر دیکھیں گے نا تو ہم پورٹ سٹی ہیں, غور سے دیکھیے, گارمنٹ فیکٹریاں بہت تھی, ہمارے نوجوان اس شہر سے ادیب, شاعر, انٹلیکچوئل, انجینئرز, بہت ڈاکٹرز, بہت زیادہ ہم پروڈیوس کر رہے تھے. ادب بڑا چیز تھا ہمارے پاس. سیاست میں ہم بڑے, ہمارے اس زمانے میں بڑے کمال کے کراچی شہر سے سیاستدان ہوتے تھے. وی لاسٹ اٹ. بالکل. اچھا اب ذرا یہ بتائیے گا, پچھلے 1.5-2 سالوں میں اگر دیکھا جائے تو نون لیگ میں بڑے بڑے نام جو ہیں وہ کوچ کر گئے ہیں. مفتاح اسماعیل کی ہم بات کریں, شاہد خاقان کی بات کریں, جاوید لطیف کوچ کر گئے, ابھی محمد زبیر ریسنٹلی جو ہے وہ چلے گئے ہیں. وجہ کیا ہے, کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ نمبر 1 سے شروع کر دوں. دیکھیے مفتاح اسماعیل سیاستدان بڑے نہیں, وہ ایک بزنس مین ہے بہت بڑے. ٹھیک ہے. اور ان کا جہاں پہ ویسٹڈ انٹرسٹ ہوگا ان کو وہیں جانا ہے. وہ میرے طرح نظریاتی سیاست نہیں کرتے. صحیح. آئیڈیالوجی آف پاکستان پہ نہیں ہے. اب رہ گیا شاہد خاقان. شاہد خاقان صاحب کو اس سے زیادہ کیا نوازا جا سکتا تھا کہ اس کو پرائم منسٹر آف پاکستان بنا دیا گیا. ٹھیک ہے نا, اس سے آگے کوئی سیاست میں مقام صحیح. نہیں ہے. اب اگر ان کو مریم نواز صاحبہ سے کوئی اختلاف تھا تو پارٹی کے اندر رہ کے کرتے نا. کیا اختلاف تھا؟ کہ جی شی از جونیئر ٹو می. اچھا. اللہ تعالیٰ جب سیاست حیثیت دیتا ہے نا تو اس میں ایج نہیں ہوتا ہے. دیکھیے نواز شریف صاحب بھی جب آئے تھے پرائم منسٹر اور سی ایم تو ہی واز 40. بے نظیر واز 38, 37. She made a history. It was a pride for Pakistani that a woman called Benazir Bhutto was the prime minister, first lady prime minister of Islamic world. صحیح. آج راہل گاندھی پہ کوئی کرٹیسائز نہیں کرتا, سب اس کے پیچھے کھڑے ہیں. صحیح. کمال لوگ ہیں ہم. اب آئیے تیسرا, جاوید لطیف. جاوید, وہ تو پارٹی چھوڑ کے نہیں گئے. الحمدللہ ہمارے پارٹی کے بہت ہی فعال قائد ہیں ہمارے. از ویری ایکٹیو. لیکن ان کے خلاف پارٹی بیانات تو آتے ہی رہتے ہیں, دیگر یہ لیڈر تو آتی رہتی ہے, یہ تو سیاست میں ہے یار, کوئی فوج تھوڑی ہے کہ لیفٹ رائٹ کرتے رہیں گے ہم. جاوید لطیف اس طریقے سے ایکٹیو نہیں ہے. ٹھیک ہے, اچھا, کبھی کبھی ہوتا ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں ود ان پارٹی ہاں, ہے. کبھی ٹھنڈے جاڑے کے رات ہوتے ہیں, گرمی کی رات ہوتی ہے. صحیح ہے. اور ابھی جو ریسنٹلی گئے محمد زبیر. زبیر صاحب ایک ٹیکنوکریٹ ہے. اچھا. سیاستدان نہیں ہے. صحیح ہے. آپ سیاستدانوں کی بات کریں. صحیح. جاوید لطیف سیاستدان ہے. اچھا بھاجپئی صاحب, آپ کیا سوچ رہے ہیں کہ جینا ہوگا, مرنا ہوگا, نون لیگ میں رہنا ہوگا؟ میں نے آپ کو ایک بات بتائی, نظریات. میں دین, قائد اعظم پاکستان, نواز شریف کے آئیڈیالوجیز میں ایک دیکھتا ہوں کہ میرے نظریات, اگر آپ کسی چیز میں آپ کے نظریات, آپ کے خیالات سے دور ہونا تو آپ سیکنڈ وہاں نہیں بیٹھیں گے. صحیح. دیکھیے بہت سارے لوگ کہتے ہیں جیل گئے تمہیں یہ نہیں ملا. ارے یار سیاست عبادت ہے یار, یہ کوئی سودا کی تھوڑی ہے. ان لوگوں کا جو میں نے بات بتائی وہ سیاست دان نہیں ہے. اچھا. Some of them are businessmen, some of them are technocrats. Why don't you understand that? It is very, بہت باریک تھین لائن ہے. ہر نعرہ لگانے والا بڑا لیڈر تھوڑی ہو جاتا ہے یار. بشیر میمن سیاست دان ہے؟ Not yet. تو پھر نظر انتخاب. But he is trying. لیکن یہ تو دیکھیں نا, نظر انتخاب یہ نواز شریف کا ان پر کیوں پڑا, نہ کہ آپ پہ پڑتا؟ اس کی ایک وجہ سے سندھ میں عام لوگوں کی شکایت ہے کہ وڈیرے آتے ہیں ہر جگہ, تو ہی از ناٹ اے وڈیرا. اچھا. مگر ہی از ناٹ اے پرماننٹ. میں نہیں تھا, میں تھا جنرل سیکرٹری, مجھ سے میرے سے پہلے سلیم ضیاء تھا, اس سے پہلے کیپٹن حلیم تھے, اس کے بعد مفتاح اسماعیل. چیزیں چینج ہوتی رہتی ہیں میرے بھائی. ہم سارے ناٹ نہال ہاشمی. ہاں, وائی ناٹ نہال ہاشمی؟ میں رہ چکا نا. تو ابھی کیا آپ سے خدمات نہیں لی جا سکتی بینگ اے پریزیڈنٹ؟ میں لے رہا ہوں خدمات. دیکھیے ایک بات میں آپ کو بتاؤں, آپ بھی اس سوال کا بھی جواب دے دوں. مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے, کراچی والے
کو جتنا لوگ شارپ سمجھتے تھے کہ شارپ ہوتے نا اور شارپ ہیں بھی, اس گلاس سے باہر آ جائیں. اگر ایک بار پورا کراچی جتوا دیتا نواز شریف کو, میئر ہمارا ہوتا, سی ایم ہمارا ہوتا, خدا کی قسم 5 سال میں اتنے آگے ہم ہوتے, ہم دبئی کو ہی مارتے. دبئی کو ہم مار دیتے. کراچی والے میں آپ کو بتا رہا ہوں, اتنا بزنس, اتنا ٹریڈ, اتنا کامرس ہوتا ہمارے پاس, اتنی انفراسٹرکچر ہوتی. اپنے قائد کو بولتے میاں صاحب 5 سال مک جانا ہے, پھر کی ہونا ہے, تو ہم کام کرتے, مکنے نہیں دینا تھا 5 سال. صحیح. مگر نہیں جی, ہم نے تو بس کیا مل گیا آپ کو, ملا کیا, 30,000 بے گھر ہو گئے لوگ, انٹلیکچوئل لیول ہمارا ختم ہو گیا. صحیح. بھی آپ سے کہہ رہے ہیں بہت دیر نہیں ہوا, اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے, ابھی بھی ہم اس شہر میں اجنبی ہو گئے ہیں, آپ کو پتہ ہے. ہاں, اب ہم اجنبی ہیں. انکنٹرول سٹی ہے, جو جہاں سے آ رہا آ جا رہا ہے, کوئی قانون نہیں, کوئی لا نہیں ہے, کوئی ادارے نہیں ہیں. جو آ رہا ہے کراچی میں کھانے کمانے کے لیے آ رہا ہے. اچھا, اور جو تھے جو ہے وہ بھی کھا کما رہے ہیں الحمدللہ. صحیح. اچھا, صاف صاف بتائیے گا, 2019 میں میاں نواز شریف بیمار ہوئے جیل میں, پھر وہ پاکستان سے چلے گئے, وہ بیماری کتنی حقیقت پہ مبنی تھی؟ آیا وہ پی ٹی آئی کی طرف سے کوئی واویلا تھا یا نون لیگ کا فقط شور تھا؟ 200% حقیقت تھی. میں اس کی وجہ بتاؤں. 2016 میں آپ کو شاید یاد ہو, الیکشن کمیشن کا یہ کرنا تھا, 6-7 لوگوں کی کمیٹی تھی, اس میں بھی تھا, خالد صاحب بھی تھے, اسحاق ڈار صاحب بھی تھے. میاں صاحب کو اوپن ہارٹ سرجری ہوا تھا, اس کو بھی انہوں نے کہا کوئی جالی ہے. اوپن ہارٹ ہوا تھا. یہ اس سے پہلے ایک بار ہوا تھا جس میں سوئی لگ گئی تھی, ان کے میں نے بچنے کے امکانات کم ہو گئے تھے, ٹرانسپلانٹ کے وقت کچھ ہو گیا تھا. صحیح. تو اس کے بعد آپ دیکھیں جب یہ جیل میں تھے تو ان کے کھانوں میں, ان کے دوائیوں میں آج کل ایسی چیزیں آ گئی کہ فوڈ پوائزننگ ہو جاتی ہے. اچھا. اور ان کے ڈاکٹر نے جب آئیڈینٹیفائی کیا کہ اوور نائٹ پلیٹلیٹ, دیکھیے میرا بھی پلیٹلیٹس گرا, 40 سے نیچے آ گیا. ڈینگی نے کاٹا تھا نا میرے بھائی, ڈینگی کا وجوہات تو ہونی چاہیے نا. صحیح. یا اس سے پہلے جو لوگوں کے پلیٹلیٹس گرے جب وہ کیا کووڈ آ رہا تھا, تو اس میں کوئی ریزنس تھے. اچانک نواز شریف کو جیل سے نکال کے آپ نیب کے کال کوٹری میں لاتے ہیں, کال کوٹری میں لا کے آپ رکھتے ہیں, اور ان کا گرنا شروع ہو جاتا ہے پلیٹلیٹس. ایک دن میں نہیں گرا, 3-4 دن لگتا. میں نہیں, سلطان فیصل سلطان میرا دوست نہیں ہے, شوکت خانم کے چیف میڈیکل افسر, وہ ایڈوائزر تھا عمران خان صاحب کا. اس نے کہا بھائی ان کو چھوڑو, بہت ہو گیا, جانا مر جائیں گے. تو یہ بھی ہمارے ایک ستم ہے, ہم استعمال ہو جاتے ہیں. پھر علاج کیوں نہیں کرایا میاں نواز علاج شریف؟ کرایا یار, جو پلیٹلیٹس کا علاج ہے وہ تو لازمی کرایا بھائی جان. اچھا. یہ کس نے کہا؟ دیکھیے یہ نواز شریف میں ایک بڑی عادت ہے کہ وہ کوئی چیز ظاہر نہیں کرتا. میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں, کئی ایسے واقعات ہوا کہ اس ہاتھ نے دیا دوسرے کو نہیں پتا. میں ایسے ان کا نہیں ان کے ساتھ کھڑا ہوں. صحیح. میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں, میرے ایک محلے میں دوست ہے, نام بتایا تو میرا ہم عمر تھا, فاروق تربیتی. ان کے گھر والوں نے مجھے ایسے کہا کہ اس کی کڈنی خراب ہوئی, کچھ کر رہی ہے وہ. انہوں نے تو میں نے بتا دیا, انہوں نے تو مجھے نہیں بتایا. بعد میں فاروق کا انتقال ہو گیا, مگر انہوں نے کہا کہ میاں صاحب جدہ میں, تو ان کا فون آیا کہ 2 آدمی کا یہاں سے امریکہ کا جانا بھی, اس کا بھی, اور اٹینڈنٹ کا بھی, اور کنگ فہد ہاسپٹل میں بھی ہو گیا. اور ایک اور لڑکی تھی, اس نے کہا میرا آنکھ خراب تھا. میں نے کہا میں دوبارہ بنوا دوں. کہتی نہیں, میرا ریٹینا خراب ہو چکا. میں نے کہا یہ بتائیں یہ کس نے بنوایا تھا پہلے؟ اس نے کہا نواز شریف. آپ کس سے بنوائیں گے؟ وہ بتاتا نہیں ہے, اگر آپ نے بتا دیا نا تو آپ کو بھی نہیں بتائے گا. اچھا. وہ علاج کروا دیں اور بولوں کسی کو بتانا نہیں ہے. ٹھیک. تو اللہ تعالیٰ ایسے راضی نہیں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ راضی ہونے کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہے. تو وہ جب علاج کرواتے رہے, اچھا ان لوگوں نے تو کیمرے تک اندر لگائے تھے, کیمرے میں, اس کے وجہ سے بیگم کلثوم کو اپنی جان دینی پڑی, یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ہاں میں بیمار تھی اور میں مر گئی. صحیح. یہ دیکھیے ایز اے مشرقی, ایز اے پاکستانی, ایز اے مسلم, ہمارے شرم سے جھک گئے. انتہا کی یہ بحیثی اور یہ کلچر ہمارے نوجوانوں میں پروان چڑھا ہے, جن لوگوں نے, اللہ ان سے سمجھے گا. ٹھیک. سرکاریوں نے بھی چڑھایا اور سیاسیوں نے بھی چڑھایا. یہ جو ٹرولنگ کا کلچر لایا نا, یہ ختم ہونا چاہیے, بالکل ختم ہونا چاہیے. چلے اب مجموعی سیاست کی ذرا کچھ بات کر لیتے ہیں. بینگ اے سینئر پولیٹیشین, آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان کا اصل مسئلہ یا المیہ کیا ہے؟ سیاستدان ہے, اسٹیبلشمنٹ کی سیاسی مداخلت ہے, یا پھر بیوروکریسی ہے, یا پھر غلط فیصلہ دینے والی عدلیہ ہے؟
ساری ہر چیز. اچھا ہاں جی یہ مکس پلیٹ ہے, یہ کوئی سنگل روسٹ نہیں ہے, سب نے مل کے روسٹ کیا. اس میں عوام کو بھی ڈالیے پلیز. اچھا عوام ہاں بھی ہے. ہاں 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 بالکل ڈالیے. آپ نے اگر ایک ملک بنایا تھا, آپ ایک انچ زمین تو لے نہیں سکتے. جدوجہد دنیا کی تاریخ آپ اٹھا کے دیکھ لیں, بابا قوم نے اتنی بڑی ملک بنا کے دے دیا, اپنے حفاظت ہی نہیں کی. دیکھیے بھائی جان, اگر ایک چیز آپ کو مل جاتا ہے نا, یہ میرا موبائل آئی فون ہے, میں ایک دم ایسے کرتا ہوں, گرنے نہیں دیتا ہوں, ٹوٹ جائے گا, بچاؤ اس کو, پروٹیکٹر لگاتے ہو اس کے اوپر, پیچھے سے ہم کور لگاتے ہیں یہ کہ یہ خراب نہ ہو. صحیح. اتنا خوبصورت ملک ملا, اس کو ہم نے بچانے کی کیا کوشش کی. دفاعی بچاؤ نہیں ہوتا ہے, جو اندر باریک سا وائر ہے وہ آپ کے کلچر, آپ کی تہذیب, صحیح. آپ کی اکانومی, آپ کی رواداری, آپ کا مستقل ایک سوچ. میں اگر ابھی ہوتا, میں ایک بہت دنوں سے ایک بات کر رہا ہوں کہ ابھی سے ہمیں کوئی کمیشن, کوئی ادارہ بنانا چاہیے 2047 کے لیے, اور نوجوانوں کو اس کی ذمہ داری لگا دیں کہ ویئر ول اسٹینڈ ان 2047 جب ہمارا 70 سالہ ہوگا. اچھا ہاشمی صاحب ذرا یہ بتائیے گا, خان صاحب کی حکومت تھی, میاں نواز شریف اور آصف علی زرداری جیل میں تھے. آج میاں نواز شریف اور آصف علی زرداری کی حکومت ہے, عمران خان صاحب جیل میں ہیں. ایسے کب تک چلے گا پاکستان؟ دیکھیے میاں نواز شریف کا میں ذمہ دار ہوں, آصف صاحب میرے پارٹی کے نہیں ہیں. صحیح. تو میاں نواز شریف جو جیل میں تھے اس کو تو جسٹیفائی اسی کورٹ نے کر دیا نا, اسلام آباد ہائی کورٹ نے, جب ابھی سال بھر پہلے یہ اس سے بھی کم عرصے میں بری ہوئے. تو اس میں تو ثاقب نثار کی مہربانی تھی, آصف سعید کھوسا تھے, گلزار احمد تھے, عظمت سعید شیخ تھے, اور وہ اعزاز الاحسن صاحب تھے. انہوں نے بڑی مہربانی کی پاکستان کے اوپر, اور انہوں نے بولا جیل میں ڈال دو. اب کس کے, مجھے کبھی کبھی شک پڑتا ہے کہ اغیاروں کا بھی اس میں ہاتھ تھا, اور اس وقت شاید باجوہ صاحب کا بھی ہاتھ تھا. اچھا. او یس. دیکھیے ہاؤ یو ڈیئر ٹو گیٹ اے, کیا کہتے ہیں اس کو, کنٹینیوٹی, آپ یار کیا کہتے ہیں, ایکسٹینشن. یار آپ کے ملک میں بڑے قابل فوجی افسر ہیں, ایک سے ایک اچھے لوگ ہیں, اور صرف قابل نہیں ہیں, جانثار ہیں, اچھا. جان دے دیتے ہیں نا, صحیح. بڑے اچھے لوگ ہیں. کیا اچھا, یہی تو میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ حق دے دیا کرو حقدار کو, ملک آگے بڑھ جائے گا. صحیح. آپ نے کہا نہیں مجھے ایکسٹینشن چاہیے, کیوں لیا آپ نے؟ تو آپ میں اور پرویز مشرف میں کیا فرق رہ گیا؟ صحیح. دیکھیے بات کھل کے کرنی چاہیے. لیکن پھر دی بھی تو نون لیگ نے شامل, یار دی نہیں جاتی ہے, چھین لیتے ہیں. یعنی کہ اس دن جو ووٹ ڈالے گئے تھے وہ آپ لوگوں سے چھینے گئے تھے ووٹ. میرے پیارے بھائی, نواز شریف تو تھے نہیں پارٹی کے صدر, میری پوری بات سن لیجیے. آپ نے دیکھا تھا آصف سعید کھوسا نے 6 مہینے کا ایکسٹینشن دے دیا تھا انڈر واٹ لا. میں نے آپ کو کہا نا کہ پاکستان مکس پلیٹ ہے یار, سب ذمہ دار ہیں. صحیح. ہم بھارت 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 کرتے رہتے ہیں, ہم اپنے آپ کو نہیں دیکھتے کہ ہم ذمہ دار ہیں کہ نہیں ہیں. آپ کا حق میں مار رہا ہوں, آپ کے گھر سے آگے بلڈوز میں کر رہا ہوں, آپ کے بچے کی نوکری میں چھین رہا ہوں, رشوت آپ سے میں لے رہا ہوں. کیا باتیں کر رہے ہیں, آپ کے گھر میں آ کر کے پتھراؤ میں کر رہا ہوں, چھری آپ کو میں مار رہا ہوں, موبائل آپ کی میں سنیچ کر رہا ہوں. باہر والوں کو کہہ دیتے ہیں آپ, اپنے کبھی گریبان میں بھی جھانکا کریں ہم لوگ. ایکسٹینشن کی پالیسی اب ہوگی آگے, کیا ہے پارٹی کے اندر سوچ؟ محمد نواز شریف کی پالیسی نہیں ہے, نہیں ہے, نو ایکسٹینشن. ٹھیک. کسی بھی چیز میں. صحیح. کسی بھی چیز میں. یار دیکھیے حقدار کو اپنا حق دیں, پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. صحیح. پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. اگر وہ کسی بھی چیز کا حقدار ہو, آپ اس کو دے دیں. دیکھیے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کائنات چلا رہے ہیں, نہیں, اللہ چلا رہا ہے میرا بھائی, چلتے رہے گا. صحیح. یہ جب ہمیں یہ غلط فہمی ہو جاتا ہے نا, اور چمچے اس کو کہہ دیتے ہیں کہ سر آپ ہی آپ ہیں. صحیح. اچھا اب ذرا یہ بتائیے گا, مولانا فضل الرحمان اور عمران خان کے اختلافات دھیرے دھیرے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کم ہو رہے ہیں. ایسا کچھ منظرنامہ, سیاسی منظرنامہ مستقبل قریب میں یا دور میں میاں نواز شریف اور عمران خان کے حوالے سے ہم دیکھ سکتے ہیں؟ عمران خان سیاستدان ہے؟ تو آپ کو بہتر پتا ہوگا. نہیں, بالکل نہیں ہے. نہیں. نو, ایروگینٹ ضدی بچہ جو ایک پلیئر تھا, دس, اس سے آگے نہیں. سیاستدان, سیاست نام ہوتا ہے میچورٹی کا, فلیکسیبلٹی کا, ایڈمائریشن کا, کوآپریشن کا, گیو اینڈ ٹیک کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ اٹھا لیں, قائد اعظم اور قائد اعظم سے آپ نیلسن منڈیلا کو, معاف کرنے کا نام ہوتا ہے.
آج بھی تاریخ، اگر آج دنیا میں اسلام پھیلی ہے تو فتح مکہ کے اس واقعے سے پھیلی ہے. صحیح. کہ معاف کر دیا گیا. کیا اہل بیت کے ظلم ہونے کے بعد انہوں نے ہاتھ اٹھا کے بددعائیں کی؟ کیا نہیں، میں پوچھ رہا ہوں، نہیں کی نا. بابا قوم محمد علی جناح نے اپنے تقریر میں کیا کہا کہ ہندو ہو، مسلمان ہو، کرسچن ہو، عیسائی ہو، یہودی، سب کا ملک ہے یہ. بے شک. انسان سب سے بڑی انسانیت. اور پھر آپ نیلسن منڈیلا کو دیکھ لیں، اس نے معاف کر دیا. آج تک اس کو گئے ہوئے آج 20 سال ہو گیا، 13 سال مرے ہوئے ہو گیا. لوگ آج نیلسن منڈیلا، اور میں یہی کوالٹی محمد نواز شریف صاحب نے دیکھی. میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، انہوں نے مشرف کو ہی معاف کر دیا. مشرف صاحب کہتے تھے، اور جن لوگوں نے ان کے ساتھ زیادتی کی، اسحاق ڈار صاحب نے کیا، ان کو بھی معاف کر دیا. انہوں نے کبھی وہ چل کے چلے گئے چودھری ظہور الہی ظہور پیلس میں بھی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، آپ اس حد تک نہ لے جائیں، اکوموڈیٹ کریں. ایم کیو ایم نے کتنی وضاحتیں اور فضیحتیں کی، مجھے یاد نہیں، آپ کو نہیں یاد ہے؟ صرف نواز شریف کی نہیں، پنجاب کے بارے میں بھی کیا کیا باتیں کی، بتائیں نا آپ. ہم چل کے ان کے گھر گئے یار. صحیح. کے پی والوں کے چل کے گھر گئے، ان کے کس کے؟ ولی خان صاحب کے 4 سدہ. بشیر قریشی کے چل کے گھر گئے. بشیر قریشی جی ایس سندھ کے جو تھے، چل کے نہیں گئے کیا 9-0 چل کے نہیں گئے ہم؟ کیونکہ سب کا پاکستان ہے. کیا اکبر مفتی صاحب کے گھر نہیں گئے؟ تو دیکھیے عمران خان میں وہ مادہ ہی نہیں ہے. لیکن سیاست از سم تھنگ. بابا قوم سے بڑھ کے تو نہیں ہے. بابا قائم کا جاتے تھے نا گاندھی کے پاس. لیکن ہاشمی صاحب یہ بھی تو دیکھیں نا، 2013 کے الیکشن کے بعد بھی تو میاں نواز شریف گئے تھے نا بنی گالا عمران خان کے پاس. تو کیا ابھی ایسا کچھ گڈ ول جیسچر کے طور پہ نہیں ہو سکتا؟ دیکھیے عمران خان نے منع کر دیا. ہم نہیں چاہتے ہیں وہ خودکشی کر لیں. انہوں نے کہا میں ان چور ڈاکوں سے بات کرنے سے بہتر خودکشی کر لوں گا. بات کریں گے تو پھر ان کو اپنا عہد پورا کرنا. اس میں تو آپ کہہ رہے ہیں چور ڈاکو. ہاں انہوں نے کہا ہے نا چور ڈاکوں سے بات کرنے سے بہتر ہے کہ میں کسی سے بات نہیں کروں گا. صحیح. تو چلے اللہ ان کو خوش رکھے. بٹ ہی از ناٹ اے پولیٹیکل پرسن. لیڈر بھی نہیں. ہی از ناٹ اے پولیٹیشین. اچھا آپ مجھے بتائیں پولیٹیشین کیا بولتے ہیں؟ نواز شریف نے 9 سال کیا حکومت، ٹوٹل 3 ٹینیور میں. پشاور سے لے کے گوادر تک اس کی چھاپ ہے. عمران خان نے 3.25 سال کیا، سب سے زیادہ لون لیا. کوئی ایک اینٹ تو بتا دو بھیا تم نے کہیں پہ لگایا تھا، کوئی یونیورسٹی، کوئی کالج، کوئی ہسپتال، کوئی موٹر وے، کوئی ہائی وے، کوئی ایئرپورٹ، کوئی سی پورٹ، کوئی ریلوے، کوئی میٹرو. زیرو. ٹائی فش. کیا کیا آپ نے؟ لون بڑھا دیا آپ نے. ہاں بچوں کو آپ نے گالی دینا سکھا دیا. صحیح. اور جیل بھر دیا آپ نے. امریکہ میں کہہ رہے ہیں کہ میں پنکھے نکال دوں. ارے بھائی امریکہ اس لیے تھوڑی گیا ہو کہ آپ ٹریڈ پہ بات کرو یار، کامرس پہ بات کرو. جہاں جا رہے ہیں کہہ رہے ہیں میں ان کو چھوڑوں گا نہیں. بھائی ہماری تو پبلسٹی کر رہے تھے وہ. اچھا ہاں چلیں ٹھیک ہے. اچھا اب ذرا یہ بتائیے گا، خان صاحب کے حامی کہہ رہے ہیں کہ وہ ڈٹا رہے گا، وہ جیل میں ہی رہے گا، باہر نہیں جائے گا، میاں نواز شریف کی طرح بیمار نہیں ہوگا، پاکستان سے بھیجا کس نے تھا نواز شریف کو؟ تو عمران خان نے بھیجا تھا، لیکن آپ کہہ رہے ہیں نا کہ اس وقت تو بیماری. ارے اس کو بھیجیں گے تو جائے گا نا میرے بھائی. اچھا اس کو تو 20 بچوں نے پوچھا نہیں. میری تو ہمدردی ہے اس معاملے میں. دیکھیے پلیز اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے. نواز شریف درگزر کرتا ہے، ہیوملیشن ہے اس کے اندر، انسانیت ہے. ہی از ناٹ این ایروگینٹ پرسن. آپ جن کو دنیا کی تاریخ کے حصے میں دیکھیں نا ایروگینٹ، اللہ سب کو بچائے ایروگینسی سے. صحیح. سب کو بچائے ایروگینسی سے. پاکستان نہیں ہے عمران خان. عمران خان کے ایشوز اور ہیں. 25 کروڑ لوگوں کے ایشوز اور ہیں جو اس ملک کے رہواسی ہیں. یہاں کے نوجوانوں کے ایشوز اور ہیں. قائد اعظم تھے چلے گئے، شوروردی تھے چلے گئے، بھٹو تھے چلے گئے، بے نظیر تھی چلے گئے، لیاقت علی خان تھے چلے گئے. عمران خان بھی ہے، ہم بھی ہیں، آپ بھی، ہم بھی نہیں رہیں گے، چلے جائیں گے. پاکستان چلے گا. کیا عمران خان جب تک جیل میں رہیں گے پولیٹیکل ہارمونی آ جائے گی؟ کوئی فرق نہیں پڑے گا. آ جائے کوئی. آخری سوال. ارے بھائی اتنا دم ہوتا تو اب تک جیل کے دروازے توڑ کے نکال لیتے. بھائی الطاف حسین کے لوگ ایک زمانے میں کھڑے تھے نا. الطاف حسین نے کیا عمران خان سے زیادہ غلط باتیں کی تھی؟ آگے نکال لیا تھا. نواز شریف پہ لوگ چلے گئے تھے. یار کہاں ہے یہ؟ ٹویٹر پہ فیس بک میں گالی بکنے کے لیے رہ گئے. آپ لاجک سے بات کریں، ان سے بولے لاجک سے بات کریں. کسی غلط کام میں ان کو نہیں پکڑا گیا ہے. یہ دادا جی کا نہیں تھا فاتحہ کرانے کے حلوائی کی دکان.
190 मिलियन पाउंड कहां गया? कहां गया? अलकादे ट्रस्ट 452 एकड़ जमीन। मैं वकील हूं, मैं केस को जानता हूं पूरा, मैं पूछ रहा हूं आपसे। सही। You cannot get a registered document unless you paid it. There is no evidence that it was gifted, but there is an evidence that the cabinet, he passed the cabinet and transferred the money. आप अमीन थे यार इमरान खान साहब, अमीन, अमानत, अच्छे अमीन है आप। आपने पैसा उसको दे दिया। चले आखिरी सवाल अब आपसे करना चाहूंगा। फिर आप खुद कह रहे हैं ये मेरी चीज थी, आपने एडमिट कर लिया कि घड़ी मैंने बेची है। सही। तो जो दूसरे बेच रहे हैं असासे, तो फिर आपको क्या तकलीफ? आगे मत जाओ यार, जातियात पे आ जाएगा, मैं बोलना भी नहीं चाहता हूं। चले बस लास्ट क्वेश्चन है। एंड ही इज एरोगेंट। मुझे याद है जब कराची में उसने 1983 एक बच्चे को किक मारा था, उसको सेलिब्रेट करने गया था, वो उसको मुबारकबाद देने गई। मुझे याद है कराची नेशनल स्टेडियम में इमरान, उसके बाद कभी नहीं गया मैं स्टेडियम। हम भी नौजवान थे, मैंने कहा यार ये किस तरह का आदमी है। वो दिन है जब आप एरोगेंट हो जाए। अवाम ने तो आपको प्लेयर बनाया, सही। आप अवाम को किक मार रहे हो। आखिर में बस ये बता दें, 2024 के इलेक्शन शफाफ थे? कौन से इलेक्शन शफाफ थे ये बता दिए मुझे। क्या 2018 के इलेक्शन का रिहर्सल थे? मैंने आपसे पूछा ना कौन से। यहाँ पे इसीलिए मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने और बेनज़ीर साहबा ने एक एग्रीमेंट साइन किया था, उसमें मैं था 2006 या 7 में, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, हिल्टन लंदन में। उसमें हर चीज़ का अहाता किया गया था। इमरान खान ने साइन नहीं किया था उसमें। अच्छा। आप वो डॉक्यूमेंट साइन नहीं कर रहे हैं जो मुस्तकबिल के लिए। मैं समझता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के बाद द COD, मेरे पास ओरिजिनल कॉपी है उसकी, इज़ वन ऑफ द बेस्ट डॉक्यूमेंट, वन ऑफ द बेस्ट डॉक्यूमेंट। और उसको बेशतर सियासी जमातों ने आके साइन किया कि जजों के अपॉइंटमेंट, इस्टेब्लिशमेंट का रिलेशन, ब्यूरोक्रेसी की आपने बात की। पाकिस्तान में इंटाइटल है एक गाड़ी की किसी सरकारी अफसर को, वो 6 गाड़ी अपने घर में रखता है। अब तो डॉक्टर हजरात भी जो है ना एम्बुलेंस को अपने जाती इस्तेमाल पे रखते हैं। सही। मैंने आपको कहा ना कि बस अल्लाह ही समझाए हमें। आप एक सरकारी अस्पतालों का, कॉलेज के प्रोफेसर, कराची की बात कर रहा हूँ। कल मैं एक बच्चों से मिला नमाज के बाद, मैंने कहा हाँ बेटा किस कॉलेज में? उन्होंने कहा PCHS कॉलेज में। मैंने कहा टीचर कौन पढ़ा रहा? सर टीचर नहीं आते पढ़ाने। सर हरामशीर रिश्वत नहीं होती है, हराम ये भी होता है। आप बच्चों को पढ़ाने के लिए इतनी फीस लेते हैं, बच्चों को आप नहीं पढ़ाते हैं, आप अपने क्लास में नहीं जाते हैं। क्या आप शीशा देखते हैं रोज़ाना? एंड यू हैव टू पे टुडे और टुमारो। अगर आप पढ़ा रहे हैं, अगर आप डॉक्टर हैं, पे करना पड़ेगा, आपको पे करना पड़ेगा, और फिर बहुत लेट हो जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया निहाल भाई, आप आए, हमारे मेहमान बने। आपका, आपकी पूरी टीम का, मुंतज़िर मेहदी साहब का बहुत शुक्रिया, नासिर साहब का बहुत शुक्रिया, अलिया आपका शुक्रिया कि आपने बुलाया, मौका दिया हम जैसे छोटे से कारकुन को बातचीत करने का। इंशाल्लाह आइंदा भी आपसे बात करेंगे और खुल के बात करेंगे। ठीक है।